السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز لاؤنج میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کے ساتھ محمد اسامہ۔ ناظرین، پروگرام کا آغاز کریں گے اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو سچا ہے اور سچوں کو پسند کرتا ہے۔ شیطان نے ہی مجھے بھلا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں۔ اس مچھلی نے ایک انوکھے طور پر دریا میں اپنا راستہ بنا لیا۔ موسیٰ نے کہا یہی تھا جس کی تلاش میں ہم تھے، چنانچہ وہیں سے اپنے قدموں کے نشان ڈھونڈتے ہوئے واپس لوٹے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 63 سے 64 کا ناظرین اردو ترجمہ آپ نے ملاحظہ کیا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم فرقان حمید پر غور کرنے اور اس پر عمل درآمد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، کل کی اہم خبریں، کل پیناما لیکس کی دوسری قسط آ چکی ہے اور بڑے بڑے لوگوں کے نام ایک بار پھر سے پیناما لیکس کی دوسری قسط کی زینت بنے ہیں۔ ابھی پہلی پیناما لیکس کی جو قسط آئی تھی، ابھی اس کا ہی شور کم نہیں ہوا تھا کہ دوسری قسط آ چکی ہے اور دوسری قسط میں بھی بڑے بڑے نام سامنے آئے ہیں۔ کچھ پولیٹیشنز ہیں، پہلی قسط میں تو پولیٹیشن سپیسیفک اگر کہا جائے کہ وہ قسط تھی، لیکن دوسری قسط میں اب کچھ اور سیلیبریٹیز کے بھی نام ہیں۔ شرمین عبید چنوئی کی والدہ کا نام بھی ہے، عبدالعلیم خان صاحب کا نام بھی ہے اور دیگر سیف اللہ خاندان کے بھی سب سے زیادہ کمپنیز ہیں سیف اللہ خاندان کی۔ آج اس پر بات کریں گے۔ دوسری قسط آئی ہے اور اس کے علاوہ کل بھی علیم خان صاحب کچھ غصے میں آ گئے تھے کہ میں تو پہلے ڈکلیئر کر چکا ہوں کہ میری کمپنی ہے، بار بار یہی چیزیں مجھ سے منسوب کی جا رہی ہیں۔ بہرحال اس پہ آج تفصیلی بات کریں گے کہ کیا سیاستدانوں کو اور دیگر لوگوں کو جن کے نام پیناما لیکس میں آ چکے ہیں انہیں غصہ ہونے کی ضرورت ہے یا کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے، آج اس پہ بھی بات کریں گے۔ کل عمران خان صاحب نے پشاور کے ناردرن بائی پاس پر جلسہ کیا، بڑا جلسہ تھا لیکن کچھ بد نظمی جو کہ تحریک انصاف کے جلسوں کا ایک لازمی جز بنتی جا رہی ہے وہ پھر سے کل دیکھنے کو ملی ہے۔ اس پہ بات کریں گے آخر وجوہات کیا ہیں۔ اگر گزشتہ 3 جلسوں کی بات کی جائے تو ہیٹرک ہو چکی ہے پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں میں بد نظمی کی، اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ تحریک انصاف کے بقول یہ کوئی سازش ہے یا واقعتاً تحریک انصاف کے اندر کوئی خامیاں ہیں، اس کو بھی آج ڈسکس کریں گے۔ دیگر اہم خبریں بلوچستان کے حوالے سے جو سیکرٹری خزانہ جو کرپشن کی زد میں ہے اور بڑے بڑے نام اگل رہے ہیں اس پر بھی تفصیلی بات کریں گے۔ آج اس پروگرام میں ہمارا ساتھ دیں گے، ہم رہنمائی لیں گے جناب محترم ابصار عبدالعلی صاحب سے۔ ویلکم ابصار صاحب، تشریف لائے پروگرام میں۔ ناظرین، ابصار صاحب سے تفصیلی بات کریں گے۔ آج سیگمنٹ شامل کرتے ہیں نوائے وقت ٹوڈے۔ سب سے پہلے لیڈ پہ بات کریں گے اور لیڈ ہے پیناما لیکس سے متعلق دوسری قسط آ چکی ہے۔ پہلی قسط کا ہی جیسے میں نے ابھی پہلے ذکر کیا کہ پہلی قسط کا یہ بھی شور ختم نہیں ہوا تھا۔ پہلی قسط کے حوالے سے یہ بھی کوئی ہم ابصار صاحب سن رہے تھے ابھی پہلی قسط کے حوالے سے ہی، خصوصاً پولیٹیشنز کے حوالے سے، خصوصاً پرائم منسٹر کے خاندان کے حوالے سے، لیکن اب دوسری قسط آ چکی ہے اور دوسری قسط آنے سے پہلے یہ نام تھے، علیم خان صاحب کا نام تو پہلے ہی گردش کر رہا تھا۔ تو سر اب کیا بڑی 50 ارب ڈالر کے اثاثے ہیں پاکستانیوں کے، تو سر یہ جتنا پیسہ باہر پڑا ہے، پاکستان کے حالات کیا ہے، ہمارا پیسہ وہاں پہ پڑا ہے، تو سر صورتحال کیا ہے کہ ہمیں احساس نہیں ہے پاکستانیت کہاں ہے ہماری؟ وہ پہلی قسط میں تو وزیر اعظم کا نام نہیں تھا لیکن ان کے خاندان کا تھا۔ اب دوسری قسط میں ان وزیر اعظموں کے نام ہیں جو مستقبل کے لیے خواہش کر رہے ہیں، صحیح، کیونکہ جتنا پرائم منسٹر بننے کے خواہش مند لوگوں کی تعداد ہمارے ملک میں ہے شاید ہی کہیں ہوگی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہر خواہش پہ دم بھی نکلتا ہے۔ ہاں، ہر خواہش پہ دم نکلتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پاکستان کے تمام مسائل حل ہو گئے، گیس کا مسئلہ حل ہو گیا، پانی کا مسئلہ حل ہو گیا اور بجلی کا مسئلہ حل ہو گیا، تعلیم کے مسائل اب نہیں رہے ہمارے، صرف ایک مسئلہ رہ گیا ہے اور وہ آپس میں لڑائی جھگڑے کا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کرپشن ہے وہ سڑکوں پر جلوس نکالنے سے ختم نہیں ہوگا، اور جلسے کرنے سے بھی ختم نہیں ہوگا، دوسروں کو برا بھلا کہنے سے بھی ختم نہیں ہوگا، اور فرمائشی الزامات لگانے سے بھی ختم نہیں ہوگا۔ ابھی جو فرمائشی الزامات لگتے رہتے ہیں بغیر کسی تصدیق کے، کسی نے کہا تو اس کو خوش کرنے کے لیے دوسرے پہ الزام لگا دیا۔ یہ ٹھیک ہے کہ جو کرپشن ہے اسے ختم ہونا چاہیے، لیکن شور شرابہ اور اس طریقے سے ختم نہیں ہوتا، اس سے ریئیکشن پیدا ہوتا ہے معاشرے میں، جس کے خلاف آپ کارروائی کر رہے ہیں اس کے اندر ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے جو منفی ہوتا ہے اور معاشرے میں کوئی اچھی روایات قائم نہیں ہوتی اس سے۔ ٹھیک ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپوزیشن اکٹھی ہو گئی ہے۔ اب پچھلی بار بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس بار مونس الہی صاحب کا بھی نام آ گیا، بڑا نمایاں چودھری شجاع صاحب ہوتے ہیں، بالکل ڈائس کے قریب کھڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ، کہ مائک کے قریب کھڑے ہوتے ہیں کہ اتنا بڑا ظلم ہو گیا۔
کہ نواز شریف نے تو اتنی کرپشن کر لی اور ہم بالکل ہی پاک دامن ہیں اس سلسلے میں. تو عام آدمی یہ پوچھتا ہے کہ ایک شخص کی کرپشن کے خلاف کھڑے ہونے والے کتنے کرپٹ لوگ ہیں. ایک طرف کرپٹ لوگوں کی ایک پوری ایک ٹیم ہے اور ایک طرف ایک آدمی کو کرپٹ کہا جا رہا ہے. تو یہ بھی ایک نفسیاتی ٹھیک ہے, اسے اسمبلی میں آ کر وہ کہیں ٹھیک ہے, اور جو کمیشن بن رہا ہے اس کے سامنے انہیں پیش کیا جائے, انہیں صفائی دینی چاہیے, یہ اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اسے ایک تمام جو لیکن سر کمیشن بالکل کمیشن کے آگے بالکل آنا چاہیے. کمیشن مطالبہ بھی ہے اپوزیشن جماعتوں کا کہ کمیشن کے سامنے پیش ہوں, لیکن سر پارلیمنٹ کے سامنے بھی کہتے ہیں نا کہ پارلیمنٹ میں جب ہم دیکھتے تھے دھرنے کے دنوں میں تو پارلیمنٹ سے مقدس ادارہ تو کوئی تھا ہی نہیں. پارلیمنٹ میں آئے, پارلیمنٹ میں بحث کریں, لیکن اب اس معاملے پہ وزیر اعظم ایک بار پارلیمنٹ میں نہیں آئے. اب کل انہوں نے اور کہا ہے کہ ہم پارلیمنٹ میں آئیں گے اور سوالوں کے جواب دیں گے. لیکن سر جو اس سے پہلے پھر اگر بات کر لیں ہم 4-5 دن پہلے کی جو وزراء کا بیان آیا, ہمارے نوائے وقت میں وہ خبر چھپی, وزراء کہتے ہیں کہ وزیر اعظم سے آغاز نہیں ہو سکتا. کیوں وزیر اعظم سے آغاز نہیں ہو سکتا؟ وزیر اعظم اگر بات کی جائے ہیڈ آف فیملی تو شریف خاندان کے یعنی اپنے بچوں کے ظاہر ہے والد ہیں اور ایک فیملی کے ہیڈ ہیں, تو ظاہر ہے فیملی کے ہیڈ سے ہی چیزیں شروع ہوتی ہیں. وزیر اعظم کا نام نہیں ہے لیکن بچوں کا نام ہے تو سوال کیا جا سکے گا وزیر اعظم سے, اور وزیر اعظم ایک اسٹیٹ کے ہیڈ ہیں تو وزیر اعظم سے سب سے پہلے سوال ہونا چاہیے. بالکل بالکل میں ایگری کرتا ہوں آپ سے کہ بات وہاں سے شروع ہونی چاہیے. اور لیکن کرپشن کے تمام جو بڑے بڑے بت ہیں نا ان سب کو توڑ دینا چاہیے. پرائم منسٹر کو اسمبلی میں بھی آنا چاہیے اور وہاں وضاحت کرنی چاہیے, سوالوں کے جواب دینے چاہیے, اور کمیشن کے سامنے بھی, اور اسے ایک ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہیے. لیکن سر وزیر اعظم کا جو رویہ ہے, آپ نے فرمایا کہ آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ پارلیمنٹ میں آ کے جواب دیں. اپوزیشن کے بالکل اپوزیشن کا کام یہ تو نہیں ہے کہ اگر ابصار صاحب گورنمنٹ میں اپوزیشن ہوں تو میں ابصار صاحب کی ہر چیز سے ایگری کروں, یہ بالکل پھر تو جمہوریت کا حسن نظر نہیں آئے گا اگر میں اختلاف رائے نہیں کروں گا. تو سر وزیر اعظم کا جو رویہ ہے, عوامی پیسہ لٹایا جا رہا ہے, جلسے کیے جا رہے ہیں, کبھی بنو کبھی سکھر کبھی مانسیرا, تو سر بجائے کہ اس طرح سے آپ پیسہ نچھاور کریں, بالکل عوام کے فلاحی کام ہونے چاہیے, لیکن سر پارلیمنٹ تو موجود ہے نا سوالات کے جوابات کے لیے. اصل میں پارلیمنٹ اور میڈیا تو اپوزیشن کے لیے بھی موجود ہے, اور اپوزیشن کروڑوں روپے خرچ کر کے جلسے کرتی ہے. تو یہ جلسوں کا جو کلچر ہے نا اسی کو ختم ہو جانا چاہیے. اس سے بہت زیادہ رکاوٹیں بھی پیدا ہوتی ہیں, اور اس وقت جو لوگوں کا ایک ذہن بن رہا ہے جلسوں میں جا کر اپنے مخالف کے خلاف نعرے لگانا, بدنظمی پیدا کرنا, اور پھر ایک جھگڑے پیدا کرنا. نہ حکومت کو چاہیے کہ اس طریقے سے جائے, اور یہ کہتے ہیں ہم عوام کے پاس جاتے ہیں. بھائی آپ عوام کے پاس میڈیا کے ذریعے بھی جا سکتے ہیں. اب آپ دیکھیے نا, یہ اسٹیج ڈرامے بند کیجئے. اب تو جب ٹی وی آ گیا, فلم آ گیا ہے, تو اسٹیج ڈرامے ویسے ہی کم ہو گئے ہیں. تو میں تو ان جلسوں اور جلوسوں کے حق میں ہی نہیں ہوں. سڑکوں کو گھیر لینا, آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کرپشن ختم کر رہا ہوں, لیکن عوام کے لیے دشواریاں پیدا کر رہے ہیں, سڑکوں کو روک رہے ہیں. آپ یہ بتلائیے کہ نواز شریف نے جو جلسہ کیا سکھر میں, اس میں کافی خرچ ہوا ہے, اور بلکہ ان سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ اتنا لیوش خرچ کیا ہے. میزبانی کی جاتی ضرور کی جاتی ہے, لیکن اس میں بھی سادگی ہونی چاہیے. سر اگر اجازت دیں آپ تو میں ایک چیز ایڈ کروں. کل عمران خان صاحب نے اپنے جلسے میں کہا کہ وہ تمبو میں جلسہ تھا, ٹینٹ لگائے گئے تھے, لیکن سر ان ٹینٹس میں ایئر کنڈیشن رکھے گئے تھے. تو اندازہ کر لیں کہ کس طرح سے, مطلب اس طرح سے تو عوامی توجہ یا عوامی پذیرائی حاصل نہیں کی جا سکتی. وزیر اعظم صاحب بالکل ٹھیک کہتے ہیں آپ, سادگی سے ہونا چاہیے, اور 80 فٹ کی اسٹیج بھی بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی. 4 آدمی کھڑے ہو کر اسٹیج پہ ایک پوڈیم رکھ کر بول سکتے ہیں, سمجھے آپ. تو جو کہنے والے ہیں وہ خود اس میں انوالو ہے. اگر تمبو لگے تھے تو آپ کے یہاں 80 فٹ کا اسٹیج کیوں بنا, کس لیے بنا آپ بتائیے. اتنے وہ جو وہاں پر نقصانات ہوئے, اور تمام سب اتنی پولیس انگیج ہوتی ہے وہاں, اس پولیس کو آپ جو شہر میں جرائم ہو رہے ہیں ان کے خلاف وہ استعمال ہونے دیجئے. تو مجھے دیکھیے بات یہ ہے کہ انسان اگر خود وہی کام کر رہا ہے اور دوسروں کو روک رہا ہے تو اس کی بات میں اثر نہیں ہوتا. تو ہمارے ہاں ایک یہ تضاد بڑا ہے کہ دوسروں کے اوپر آپ انگلی اٹھا رہے ہیں اور خود جو ہے وہی کر رہے ہیں, افواہیں بھی پھیلا رہے ہیں, جلسے بھی کر رہے ہیں,
اور دوسروں کے جلسے کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں, انہیں ریڈیکول کر رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک لیڈر دوسرے کو اگر مضحکہ خیز انداز میں اس کے چہرے کو نشانہ بنائے گا تو اس کا کیا ہوگا اندازہ, کہ وہ ان کو نواز شریف کو وہ ایڈیٹ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں عمران خان صاحب. تو اس قسم کے فضول باتوں سے کنارہ کشی کرنی چاہیے, انہیں اپنے نوجوانوں کو ٹریننگ دینی چاہیے. ابھی جو آپ نے کہا کہ عمران خان کے جلسوں میں بدنظمی ان کی پہچان بن گئی ہے, خاص طور سے خواتین کے ساتھ. اس کا سبب اور کچھ نہیں, خود وہ زبان اور وہ احکامات ہیں جو صادر کرتے ہیں عمران خان کھڑے ہو کے, ٹیکس دینا بند کر دو, ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجو, اور بجلی کے بل بند کر دو, اور زبان جو وہ استعمال کرتے ہیں. تو جو اب انہوں نے جو ایک کھیپ تیار کی ہے اپنے فالوورز کی, وہ بھی وہی کرتی ہے. لیکن سر چلیں, ابھی میں چاہ رہا تھا کہ پہلے اس پہ کچھ بات کر لیں آف یور کمپنیز پہ, پھر جلسے پہ خان صاحب کے جلسے پہ آتے ہیں. اس پہ آخری میں آپ سے کوشچن ابصار سے بھی یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب سر دوسری قسط بھی آ گئی ہے, ممکن ہے کہ تیسری قسط بھی آ جائے گی اور بھی نام آ جائیں گے, وہ بھی آئے گی. جی ہاں, کل عمر چیمہ صاحب نے کہا کہ اور بھی نام ابھی رہتے ہیں. تو سر اب یہ بتائیں کہ حل کیا ہے؟ کل جس طرح سے $50 ارب سر کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے, بہت بڑی رقم ہے, اور پاکستان میں اگر یہ پیسہ آتا ہے تو سر اگر صحیح طریقے سے آ جاتا ہے اور صحیح طریقے سے استعمال ہوتا ہے تو پاکستان کی حالت بہت بدل سکتی ہے. لیکن اب سر حل کیا ہے اس کا؟ صرف جن کی کمپنیز ہیں وہ کمپنیز چلاتے رہیں, صرف میڈیا میں ایک نیوز آئٹم کے طور پہ ٹریٹ ہو جائے, کچھ دن کے بعد بات ختم ہو جائے, کیا حل کیا ہے اس کا؟ اصل میں دیکھیے, دنیا بھر کے جو تاجر ہیں وہ ان کی 50% تجارت جو ہے وہ انہی آف شور کمپنیوں کے ذریعے ہوتی, اور دنیا میں جو بزنس سے پیسہ لگا ہوا اس کا 1/3 اماؤنٹ ادھر انویسٹ ہے, اور یہ انلیگل نہیں ہے اگر اس میں انویسٹ کیا ہوا پیسہ انلیگل طریقے سے نہ بھیجا جائے. بالکل, کمپنی لیگل ہے لیکن پیسے کا پتہ کرنا کہ پیسہ لیگل ہے. وہ پیسہ جو عوام کا ہے کسی بھی ملک کے, وہ اگر باہر ٹرانسفر کیا جائے گا انلیگل طور پہ, اس کو چیک کرنا چاہیے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ذات کے بجائے اعمال کو کنسنٹریٹ کرنا چاہیے. جتنے لوگوں نے پیسہ انلیگلی کیا ہے انکلوڈنگ پرائم منسٹر, ان سب کا چیک اپ ہونا چاہیے اور اس کو ختم کر دینا چاہیے. ایک ایسا یہ قانون تو موجود ہے یہاں پاکستان میں, باہر کے جو ایسیٹس ہیں ان کو ڈکلیئر کرنے کا قانون موجود ہے, تو اس کے اوپر سختی سے عمل کیا جائے تو لیکن سر ابھی کنفیوژن ہے. اور یہ پیسہ جو ہے یہ اگر واپس آ جائے تو واقعی بہت ہمارے مسائل کافی حل ہوں گے. لیکن سر واپس آ جائے, اگر پھر کسی سیکٹری کے گھر سے 75 کروڑ روپے نکل آتے ہیں تو واپس آنے کا فائدہ کیا؟ پھر اس سے بہتر ہے کہ وہیں پڑھا رہے. سر یہ بتائیں کہ جس طرح سے اب بات کر رہے ہیں ہم کہ سیاستدانوں کو بھی ہم معافی نہیں دیتے ہیں کہ جس طرح سے لیگل ہے انلیگل وہ بھی ثابت ہونا باقی ہے, لیکن ہم ابھی کنفیوژن یہ ہے کہ سر ثابت کس طرح سے ہو, پتہ کس طرح سے کریں کہ آخر یہ پیسہ لیگل تھا یا انلیگل تھا. ہم تو ابھی تک اپوزیشن اور حکومت اتفاق نہیں کر پائے کہ کمیشن کس طرح کا بننا چاہیے. اصل میں یہی ایک بنیادی بات ہے. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اپوزیشن اور حکومت دونوں یہ مسئلہ حل نہیں کرنا چاہتی, چونکہ سب کے دامن داغدار ہیں. بالکل صحیح. اور اس میں وقت لے رہے ہیں, ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہے, دھیرے دھیرے وقت ہوتے ہوتے. اب آپ دیکھیے زرداری صاحب کا جو سوئس بینک میں کہیں نام آیا, ایک وقت تھا کہ وہی ایک مسئلہ بنا ہوا تھا اور پرائم منسٹر کو چھٹی ہوئی, خط نہیں لکھا انہوں نے. اب وہ پیسے کے بارے میں آج کسی نہ عمران خان صاحب کچھ کہتے ہیں, نہ جماعت اسلامی کچھ کہتی ہے, نہ کوئی لیکن سر گورنمنٹ اپوزیشن کو تو چھوڑ دیں, اپوزیشن کا تو ٹھیک ہے ان کے پاس طاقت نہیں ہے, لیکن گورنمنٹ کے پاس طاقت ہے. وزیر اعظم صاحب کے پھر وہی بیانات آن ریکارڈ ہیں کہ میں وہ جو محل کے پیسے واپس لا کے عوام کے قدموں پہ نچھاور کر دوں گا. لیکن سر طاقت میں تو وزیر اعظم ہے نا, طاقت میں تو مسلم لیگ نواز ہے, کرنا کسے ہے؟ جماعت اسلامی یا تحریک انصاف تو طاقت میں نہیں ہے. لیکن وہ طاقت اپنی دکھا تو رہے ہیں. جو ٹرمز بنائے ہیں انہوں نے, ٹی او آرز بنائے ہیں نا, وہ ٹی او آرز جو ہیں میں نے انہیں پڑھا تو محسوس ہوا کہ ٹی او آرز نہیں ہے بلکہ ایک سانچہ ہے جس میں پرائم منسٹر کو پگھلا کے ڈالا جائے گا اور پھر نکال لیا جائے گا کہ یہ کرپٹ بت ہے اور اس کو توڑ دو. تو سوال یہ کہ ٹرم آف ریفرنس جو ہے وہ اتنے پریکٹیکل ہوں اور ایسے ہوں کہ اس میں
عوام کے فائدے کے لیے جتنے لوگوں نے کرپشن کیا ہے اس کے نشانات واضح ہو جائیں. چلیں سر آگے بڑھتے ہیں. اب وہ کہتے اب ٹیبل پہ آنا چاہیے. انہوں نے بھی بنائے ہیں اور انہوں نے بھی بنائے. اپوزیشن کو تو شروع ہی میں بنا کے دے دینے چاہیے تھے کہ بھائی یہ ہیں. دونوں نے ڈیلے کیا ہے تو دونوں کی نیت پہ شبہ کیا جا سکتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ فزل آؤٹ ہوتا چلا جائے گا. سر آگے بڑھتے ہیں. کل کا جو جلسہ تحریک انصاف نے کیا پشاور میں، پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں. سر پہلے تو وہ خواتین کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جلسے پہ پہلے بعد میں آتے ہیں کیونکہ جلسے کی تقریر بعد میں ہوئی تھی، پہلے خواتین کے ساتھ معاملہ ہوا تھا. سر کنفیوژن ہے اس میں. اب ایک خاتون، آپ نے بھی یقینی طور پر اسے دیکھا ہوگا ٹی وی پہ، پہلی تو وہ روایت نہیں ہے، خیبر پختونخوا کا وہ لباس نہیں ہے. اگر اور اکیلی ایک خاتون آ رہی ہے اور جس طرح سے وہ ماڈلنگ کر کے آ رہی ہے، سر سوالات تو اٹھے کل اس کی آمد کے موقع پر کہ ابھی نہ جلسہ شروع ہے نہ کوئی لوگ وہاں پر آ رہے ہیں، خواتین آئی نہیں ہے ابھی، اور وہ اکیلی مطلب کیٹ واک کرتی وہاں پہ آ گئی ہے. یہ سمجھ سے باہر تھا سر. اصل میں بات یہ ہے کہ جو خواتین کے حوالے سے ان کے جلسے بڑے، وہ علامہ اقبال کا وہ شعر ہے نا کہ کائنات میں رنگ وجود زن سے ہے کائنات میں، تو خاص صاحب کے جلسوں میں جو رنگ آتا ہے وہ وجود کائنات سے ہی آتا ہے. تو اسی کائنات کا ایک چھوٹا سا پلینٹ وہ خاتون بھی تھی جو آئیں. وہ تحریک انصاف کے ہی کپڑے پہنے ہوئی تھیں، وہی کلر اسکیم تھی ان کی. بالکل صحیح. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کلر اسکیم تو تھی لیکن جس طرح سے مختصر سا یہ مختصر لباس اسلام آباد کے دھرنے میں بھی تھا. لیکن سر میں بات کر رہا ہوں خیبر پختونخوا کی روایت کی. وہاں پہ مطلب ہم خواتین اگر آتی بھی ہے جلسوں میں تو ہم ان کا پہناوا بڑا ڈفرنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں خیبر پختونخوا میں تو خواتین کو باہر نکلنے ووٹ ڈالنے کے کچھ حصوں میں بالکل اجازت نہیں ہے، تمام سب کچھ ہے. اب خاتون آئی، ان کے ارادے جو بھی تھے، ان کے ساتھ جن لوگوں نے بیہیو کیا، اگر وہ ان کے ارادے سمجھ گئے تھے تو پولیس کے حوالے کر دیتے. خود اس پر ایکشن لینے کی ضرورت ہے. ہم تو اسے دیکھ رہے تھے کہ فٹ بال کی طریقے سے ان خاتون سے کھیل رہے تھے لوگ. تو یہ اس سے ایک بیڈ نیم جو ہے اس پارٹی کی طرف جائے گا جس نے یہ سب کچھ کیا. لیکن سر ابصار صاحب یہ بھی اللہ آنے سے روک دیتے کہ بھائی انہوں نے اعلان کیا تھا کہ خواتین نہیں آئیں گی، ان کا نہیں ہوگا. لیکن سر اسے بھی دو طرح سے لیا گیا. جو فضل خان تھے جو کہ آرگنائز کر رہے تھے جلسے کو، انہوں نے کہا کہ ہم علیحدہ سے انکلوجر بھی بنا رہے ہیں، لیکن بہرحال انتظامی ایک فلاؤ تھا پاکستان تحریک انصاف کا جسے بالکل ماننا چاہیے. لیکن سر اسی خاتون نے یہ بھی کہا کہ میرے ساتھ کسی نے چھیڑ خانی نہیں کی ہے، میں خود وہاں پر آئی تھی، بڑے اچھے طریقے سے لوگ میرے ساتھ تصاویر بنوا رہے تھے. یہی کنفیوز کر رہی ہیں چیزیں اس خاتون کی کہ آخر کس کام کے لیے آئی تھی. اور وہ تو اس نے کہہ دیا کہ میں عمران خان سے بڑا مجھے لگاؤ ہے، بڑا پسند کرتی ہوں اس لیے میں آئی ہوں. لیکن پہلے ہم نے دیکھا بھی کہ جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ فٹ بال کی طرح اسے وہاں پر ٹریٹ کیا گیا، لیکن اس کے بعد اس نے کہا کہ میرے ساتھ تو کچھ ہوا نہیں ہے. تو سر سوالات تو اٹھ رہے ہیں. ہاں سوالات تو اٹھ رہے ہیں. سب سے بڑا سوال تو پی ٹی آئی کی طرف سے اٹھ رہا ہے کہ یہ غنڈے اور غنڈیاں جو ہیں یہ مسلم لیگ نون بھیجتی ہے. ہاں ٹھیک ہے. اب سوال یہ جب آپ کو یہ پتا ہے کہ وہ بھیج رہی تو اس کے لیے آپ الزام کیوں نہیں کرتے؟ سدے باب کریں اس کا. سدے باب کریں. اب یہ الزام لگا دینا، تو میں نے عرض کیا نا کہ فرمائشی الزامات آتے رہتے ہیں. کسی نے جو کہا وہ الزام بن کر وہاں آ گیا. ابھی آپ نے دیکھا کہ مری میں جو گورنر ہاؤس کا رینوویشن ہو رہا ہے اس کے بارے میں عمران خان صاحب نے عمرے سے آ کر پہلا ٹویٹ یہ کیا کہ نواز شریف کا اپنا گھر بن رہا ہے، اس کے اوپر یہ 80 کروڑ یا 40 کروڑ جو کچھ لگ رہا ہے. تو اس طریقے سے اپنی کریڈیبلٹی کو ختم نہیں کر دینا چاہیے. یہ درست ہے کہ اگر کسی نے آپ کے جلسوں کو خراب کرنے کے لیے کوئی کوشش کی ہے تو آپ کی اپنی جو تنظیمی صلاحیتیں ہیں وہ کہاں ہیں، اس کو چیک کیجئے. اور خطرے کو آنے سے پہلے ہی بھاپ لینا چاہیے. جب آپ نے طے کر لیا تھا کہ یہاں خواتین کا کوئی نہیں ہوگا، انکلوجر یا وہ شریک نہیں ہوں گی، تو پہلے ہی چیک کر لینا چاہیے تھا. پھر بعد میں دوسروں پر الزام لگا کر اپنے حلقوں کو نہیں کرنا چاہیے. بالکل انتظامات کرنے چاہیے. اور اگر انہیں لگتا ہے کہ کچھ سازشی عناصر ہیں تو ان کا سدے باب یقینی طور پر ہونا چاہیے. اگر لاہور کی بات کی جائے، جو رپورٹ تیار کی گئی ہے اداروں کی جانب سے لاہور جلسے میں جو بے نظمی ہمیں دیکھنے کو ملی،
اس میں ایک آ گیا کہ ایس پی جو تھیں خاتون امارہ اطہر وہ وقت سے پہلے جلسہ گاہ کو چھوڑ کے چلی گئی تھیں، اس لیے یہ بے نظمی ہمیں دیکھنے کو ملی ہے. لیکن سر پھر انتظامات بہرحال جلسہ کے انتظامات تو تحریک انصاف کو ہی کرنا تھے، لیکن سیکیورٹی امور تو آخر پولیس کو ہی دیکھنے دیکھیں نا، وہ اپنے انتظامات میں حکومت پر بھروسہ نہیں کرتے تو پھر اس کی ذمہ داری بھی لینا چاہیے. اگر حکومت کی طرف سے کوئی کوتاہی ہے تو اس کی نشاندہی وہ الزامات کی صورت میں نہ ہو کہ تمام الزام دوسروں پر ڈال دیا جائے. تو یہ جو یعنی جلسے ہیں ان میں بد نظمی اور عورتوں کے ساتھ مس بیہیو کرنا، یہ اچھا صرف اب یہ اس میں نہیں رہے گا، اب اور جلسوں میں بھی آئے گا. اور اگر مسلم لیگ نون کے جلسے میں ایسا ہوا تو وہ کہیں گے کہ تحریک انصاف نے کنڈے بھیجے ہیں ہمارے. تو یہ سلسلہ اب آگے چلے گا، اسے روک دینا. یہ غلط روایت پڑ رہی ہے، غلط روایت ہے، اسے نہیں کرنا چاہیے. سر چل اب خان صاحب کی تقریر کی طرف آتے ہیں. کل بڑی انرجیٹک تقریر تھی، عمرہ کیا خان صاحب نے، اور اس کے بعد ایک انرجی خان صاحب میں بڑی دیکھنے کو مل رہی تھی. اور بڑا کل خان صاحب نے، ضیاء الحق صاحب بھی یہ کہتے تھے جب میری بیٹری ڈاؤن ہونے لگتی ہے تو میں عمرہ کرنے چلا جاتا ہوں انرجی لینے کے لیے. نہیں ویسے کل خان صاحب کی جو انرجی تھی نا، انرجی لیول آسمان کو چھوا تھا، بہت ہائی لیول کی انرجی تھی کل. اور خان صاحب نے کل پھر وہ جو روایتی انداز میں وزیر اعظم صاحب کو تنقید کی، اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کو تنقید کی، اس کے بعد اکرم درانی صاحب کو بھی خان صاحب نے کل تنقید کی ہے. تو خان صاحب کہتے ہیں کہ T20 میچ بڑا زبردست ہونے والا ہے حکومت کے ساتھ. اور جو روایتی خان صاحب کہتے ہیں کہ میاں صاحب اگر امپائر کو ملا بھی لیں تو میں میچ جیتوں گا آپ سے. تو سر اب کیا عمران خان صاحب کون سا T20 کھیلنے جا رہے ہیں؟ اور وہ جو دھرنا ہوا تھا اس میں تو امپائر ملا ہوا تھا ان کا انگلی، تو نہیں کھیل سکے نا وہ. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج تک وہ کرکٹ کے طلسم سے باہر نکلے ہی نہیں. ان کی تمام اصطلاحات، تمام کامنٹس، تمام چیزیں جو ہیں وہ کرکٹ ہی کے ارد گرد گھوم رہی ہیں. میں نے نہیں سنا کہ فارن افیئرس پہ کیا ان کا ویژن ہے عمران خان صاحب کا، ملک کی اکانومی پر ان کا کیا ویژن ہے، آج تک میں نے نہیں سنا. سوائے اس کے کہ ان کی جو تقریر اور ان کی جو یعنی ایکشنز ہے، ان کا محور جو ہوتا ہے ایک شخص ہوتا ہے اور وہ ہے نواز شریف. ان کو نواز شریف اب یہ دیکھو ہوگا آپ نے، پہلا نعرہ ہی لگا گو نواز گو، ان کا جو کنڈکٹ کر رہا تھا اسٹیج. تو آپ کیوں اس قسم کی باتیں کرتے؟ آپ ایک تعمیری پروگرام اپنا کیوں نہیں دیتے؟ افراد کو کیوں ڈسکس کرتے ہیں؟ واقعات کو کیوں نہیں ڈسکس کرتے؟ آپ اس پر بتلائیے آ کر. ابھی دیکھیے وہ تنازع وہاں چل رہا ہے گلگت بلتستان میں بارڈر کا، وہ ایک بہت بڑا ایشو بن جائے گا، اس پہ خون خرابہ بھی ہو جائے گا. اب کوہستان کا علاقہ جو ہے وہ ہے خیبر پختونخوا میں، اور دیامیر کا علاقہ ہے گلگت بلتستان. 8 کلومیٹر کا ایک علاقہ ہے جس پہ وہ کہتے ہیں بارڈر کی یہ بات ہے. وہ چل رہا ہے سلسلہ، اس طرف دھیان دے، آپ ان جھگڑوں کو ختم کریں. یہ تمام باتیں تو سوچتے نہیں. سوائے اس کے کہ نواز شریف ان کی سیاست کا محور ہے، یہ غلط ہے، اس کو نہیں سوچنا چاہیے. اور بھی اوورآل اچھا، اب انہوں نے نفرت پھیلا کے جو اپنے فالوورز ہیں ان سے ایک نئے کلچر کو جنم دیا ہے، جو بد زبانی اور بد نظمی ان کی بنیاد بنتی ہے. سر ان کی تقاریر کا محور نواز شریف صاحب ہونا، اس کی بھی ایک وجہ ہے. کہتے ہیں کہ دھاندلی ہمارے ساتھ ہوئی ہے اور اسی کی بنا پر نواز شریف صاحب کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. کل بھی یہی بات کی ہے، خواجہ آصف صاحب کا ذکر کیا انہوں نے کہ خواجہ صاحب کی وکٹ گرنے والی ہے. اور خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ کچھ 20,000 یا 30,000 کے قریب جو ووٹ ہیں وہ ان کی کمی ہوگی. خواجہ آصف جو جیتے ہیں غالباً 90,000 آصف نے لیے تھے اور 70,000 عثمان ڈار صاحب جو کہ تحریک انصاف کے تھے انہوں نے لیے تھے. لیکن اب خان صاحب نے کل ایک بریک کیا نیوز کے خواجہ آصف کی وکٹ گرنے والی ہے. اگر ایسا ہے کوئی بےایمانی ہوئی ہے تو یقیناً اس کا جو ایکشن لیا جانا چاہیے اس کے خلاف. اگر دھاندلی ہوئی ہے، بے ایمانی ہوئی، کیلکولیشن میں کہیں کچھ غلطی ہوئی ہے تو اس کا ایکشن لینا چاہیے. اور اگر تحریک انصاف کے فیور میں وہ بات جاتی ہے تو یقیناً وہ جانا چاہیے اور سب کو ویلکم کرنا چاہیے. دیکھیں اب جس طرح سے ہم نے N122 میں دیکھا، ہم نے خواجہ سعد رفیق صاحب کے حلقے میں دیکھا، گو کہ ابھی وہ سٹے پہ چل رہے ہیں. لیکن سر آخر کوتاہیاں ہوئی ہیں تو یہ فیصلے سامنے آئے ہیں نا کہ کچھ غلطیاں ہوئی ہیں تو N122 کا الیکشن دوبارہ ہوتا ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ 2400 ووٹوں سے پھر مسلم لیگ نواز جیت جاتی ہے. خواجہ سعد رفیق صاحب کے حلقے میں دوبارہ وہ کہتے ہیں کہ الیکشن غلط تھا، بے ضابطگیاں ہوئی ہیں. سر کچھ غلطیاں ہوئی ہیں تو یہ فیصلے آ رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، نہیں ہونی چاہیے ایسی غلطیاں.
لیکن غلطیوں کو آپ دھاندلی کہہ کے اپنے نمبر بنائیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ کل کے جلسے میں خواجہ آصف کی جو بات کی ہونے والا ہے ہو جائے تو ڈکلیئر کر دیجئے. اب ہونے والے سے ایک فضا پیدا کرنا. لیکن سر پہلے 3 حلقے جو ڈیمانڈ کر رہے تھے 4 ان میں 3 میں تو ہوا نا. جی ہوا نا, اس کا تذکرہ ہو گیا. اب آپ یہ بتلائیے کہ پانی کی کمی کو کس طرح دور کریں گے آپ یہ بتائیے آپ کے علاقے میں جو اور مسائل ہیں ان کو کس طرح دور کریں گے. عوام صرف آپ سے نفرتوں کے جملے سننے تھوڑی آتے ہیں. بالکل صحیح. آپ نے نفرت کا ایک کلچر پیدا کر دیا. ینگر جنریشن کو ذہنی طور پر بالکل ہی ایک اس کی سمت بندی کرنی چاہیے تو اس کی سمت ہی بگاڑ دی ہے. بالکل صحیح. تو یہ سوچنا چاہیے اگر ہونا ہوگا آئے گا. اور اب یہ وہ دیکھیے اپنے لیے گراؤنڈ وہ بنا رہے ہیں. فرض کیجئے فیصلہ آئے خواجہ آصف کے خلاف تو وہ کہہ رہے ہیں دیکھو میں نے کہا تھا, اور اگر نہیں آئے گا تو کہیں گے دھاندلی ہو گئی. اور اس کے لیے وہ فضا ہموار کرتے ہیں ان جلسوں میں کروڑوں روپیہ خرچ کر کے. چلے سر اپوزیشن کی تو ہم عمران خان صاحب کو تو ہم تنقید کرتے ہیں کہ اس طرح سے جو بھی کرے دیکھیں اپوزیشن کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ ہر وقت حکومت کے پیچھے لگے رہے اور جو حکومت کرے اس کی برائی کرے. اچھے کاموں کی ستائش بھی ہونی چاہیے. اچھے کاموں کی ستائش بھی ہونی چاہیے اور یہ بھی بتائے کہ متبادل کیا ہونا چاہیے, حل دیے جائیں انہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ دیکھیے اگر کوئی تعمیری اپوزیشن ہے تو اس کا کام ہی ہوتا ہے کہ وہ ایک شیڈو کیبنٹ اپنی بناتی ہے. اس میں بھی اتنے ہی محکمے ہوتے ہیں جتنے کہ حکومت میں ورکنگ کرتے ہیں باقاعدہ. اچھا وہ بیٹھ کر پھر یہ جو الزامات لگاتے ہیں نا تو انہیں انویسٹیگیٹو سیاست کرنی چاہیے, پولیٹکس کرنی چاہیے. کہ فرض کیجئے کہ ٹیکس کی وصولی کے محکمے میں جو کرپشن ہو رہی ہے تو وہ اپوزیشن کا کوئی بھی ایسا, اور تحریک انصاف کے بعد بڑے اچھے لوگ بھی ہیں, وہ اس کو انویسٹیگیٹ کریں اور اس کے تمام اعداد و شمار ثبوت کے ساتھ لائیں اور اسمبلی میں پیش کریں اور حکومت کو لاجواب کریں یا حکومت اپنی صفائی دے. لیکن سر اپوزیشن کا تو چلیں ٹھیک ہے, اپوزیشن نے وتیرہ ہی بنا لیا کہ ہم نے مخالفت ہی کرنی ہے کام کی. لیکن سر اگر ہم بات کر لیں مولانا فضل الرحمان صاحب جو بنو میں جلسہ ہوا کل, خان صاحب اس پہ بھی تنقید کی خان صاحب نے کہ مولانا فضل الرحمان نے یوں کہا, اور اکرم درانی صاحب مطلب اب ایک چیز فیزیبل ہی نہیں ہے, ایک چیز ہو ہی نہیں سکتی. جو جلسے میں اکرم درانی نے کہا کہ تحریک انصاف کی لولی لنگڑی جو یہاں پر گورنمنٹ ہے اسے گرا دیں گے. سر اگر چاہیں بھی, اگر جماعت اسلامی نکل بھی جائے اتحاد سے تو نہیں گر سکتی ہے پاکستان تحریک. مطلب صرف تحریک انصاف کو ہم تنقید کا نشانہ بنا دیتے ہیں جس طرح سے جمعیت علماء اسلام فے کے لوگ کر رہے ہیں, جس طرح اکرم درانی نے کیا یا مولانا صاحب نے جو تقریر فرمائی وہاں پہ, اور اس کے بعد وزیر اعظم نے جو وہاں پہ کوئٹہ میں جو تقریر ہوئی, وزیر اعلیٰ بلوچستان نے جو تقریر فرمائی اور جو ان کے الفاظ تھے کہ کتے بھونکتے ہیں اور کارواں چلتے رہتے ہیں, اور وزیر اعظم نے انہیں اپریشیٹ کیا. افسوس کی بات کہ وزیر اعظم اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ مجھے بڑی اچھی تقریر لگی. یہ بہت غلط بات ہے, یہ بہت غلط بات ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک شائستگی کا کلچر پروموٹ کرنا چاہیے, چاہے وہ حکومت کی طرف سے ہو, میں اسے کنڈم کرتا ہوں, نہیں ہونا چاہیے. نہیں سر, اگر آپ اس طرح کی تقریر کو اپریشیٹ کریں اور آپ پھر بھی عمران خان جیسے سخت مزاج آدمی سے یہ توقع رکھیں کہ وہ ہمارے لیے اپنی زبان سے پھول پھینکے گا تو سر نہیں, تو پہلے وہ پھول پھینکتے تو انہیں بھی پھول ہی ملتے. انہوں نے اپنا آغاز ہی منفی سیاست سے کیا. ان کا خیال یہ ہے کہ پرائم منسٹر کو گرا دو اور مجھے پرائم منسٹر بنا دو. جس کی پالیسی کا محور یہ وہ تو اب وہ بار بار حضرت ابو بکر کا حوالہ دیتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ انہوں نے جب وہ خلیفہ بنے تو تجارت چھوڑ دی, لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول نہیں دہراتے کہ انہوں نے کہا تھا جو شخص اپنے لیے عہدہ خود مانگے اسے کبھی عہدہ مت دو. عمران خان کے ہر جلسے میں ہر بیان میں پرائم منسٹر ہونے کا کبھی خود کہا تو نہیں, خود نہ ہزار بار مجھے وزیر اعظم بنا دیں. ہاں نہیں, ہزار بار کہا اگر میں وزیر اعظم ہو گیا تو یہ کروں گا, اگر میں وزیر اعظم ہوتا تو تحریک انصاف کی حکومت آ گئی. نہیں, یہی جملے کہتے ہیں. پچھلے آپ اٹھا کر دیکھیں, کلپس دیکھیں, چلتے رہتے ہیں. یہ تو ان کے بارے میں مشہور ہو گیا ہے یہ ان کا جملہ. تو اب ان پیغمبروں کو اور خلفائے راشدین کو حوالہ دے کر سوچنا چاہیے کہ تاریخ کو پڑھے پوری طریقے سے اور پھر نکالے اس میں سے اپنے لیے کوٹیشنز. چلیں سر آگے آتے ہیں, پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں. اب متحدہ اپوزیشن جو ایک الائنس اپوزیشن کا ابھی تک تو الائی نظر آتے ہیں, لیکن پتہ نہیں کتنی دیر تک یہ الائنس چلے گا ان کا, کیونکہ پتہ نہیں ہے
پیپلز پارٹی کی کچھ حالت ہمیں خراب لگ رہی ہے, کچھ وہ رویہ نظر نہیں آ رہا جو پہلے تھا پیپلز پارٹی کا. سر ابھی متحدہ اپوزیشن نے فیصلہ کیا کہ جب تک وزیر اعظم ایوان میں نہیں آئیں گے ہم ایوان کا بائیکاٹ کریں گے, یہ اچھا فیصلہ؟ ہاں یہ ٹھیک ہے بالکل. دیکھیے ایوان کا جو تقدس اور اس کی جو اہمیت ہے کسی بھی جمہوری معاشرے میں, اس پر تو کوئی بات کی ہی نہیں جا سکتی. یہ بالکل صحیح ہے کہ آپ ایوان میں آئیں اور وہیں بات کریں, وہیں مخالفت کریں, وہیں مخالفت کا جواب دیں, اور وہیں اپنی ہوائیں بھی پیش کریں اور یہ بتلائیں کہ یہ ہم ایسا کر رہے ہیں, اس پہ آپ ہم سے تعاون کریں. اپوزیشن کا تعاون بھی وہیں مانگے. یہ جلسے جلوس سڑکوں کی سیاست جو ہے, دیکھیے لوگوں کی آمد و رفت روک کر جلسے کر دینا, یہ کہا میں تو اس کے بھی خلاف ہوں کہ سڑک روک کر نماز پڑھنا بھی بالکل مناسب نہیں ہے. بالکل صحیح, ٹھیک ہے نا. تو آپ دیکھیے عید الاضحیٰ میں اچھی بڑی بڑی سڑکیں ایسی جن کو آپ گزرتے ہیں اس کے اوپر جناب قربانیاں ہو رہی ہیں, خون خرابہ ہوا ہے, تمام سب رستے رکے ہوئے ہیں, اور اگر کسی سے آپ کہیں تو وہ آپ سے جھگڑنے کو تیار ہو جاتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ عید اور بقرعید کے جلسے یا جمعے ہوتے ہیں, یہ سیاسی جلسے کیوں اس قدر باہر ہوتے ہیں, چاہے وہ حکومت کرے چاہے وہ اپوزیشن کرے. سر اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم چھپتے پھر رہے ہیں اور روزانہ ہی ہم واک آؤٹ کریں گے جب تک وزیر اعظم واپس نہیں آتے. آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ جلسوں اگر وزیر اعظم معاملہ پارلیمنٹ میں حل کرے تو میرا خیال ہے کہ اپوزیشن بھی اتنا خرچہ کر کے جلسے نہیں کرے گی اور اپوزیشن بھی نہیں جائے گی وہاں پر. سر اب ایوان کا جو کسٹوڈین آف دی ہاؤس تو اسپیکر جو سربراہ ہے اس اسٹیٹ کا, وہ ظاہر وزیر اعظم ہے, بڑا سپیریئر ادارہ ہے, بڑا ادارہ ہے, لیکن ایوان کا قد کاٹ بھی تب بڑھتا ہے جب وزیر اعظم اسمبلی میں آئے. وزیر اعظم کی کرسی خالی دیکھیں گے جب لوگ, ان کے لوگ خالی دیکھیں گے. تو دیکھیے اس معاملے میں پیپلز پارٹی کی تعریف کرنی چاہیے کہ یوسف رضا اگلالی کی اٹینڈنس اتنی اچھی تھی کہ شاید پاکستان کی تاریخ میں اتنی اچھی اٹینڈنس کسی وزیر اعظم کی نہیں. بالکل صحیح, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, اور نواز شریف صاحب کو بھی چاہیے. دیکھیے برٹن میں ہر بدھ کے دن پرائم منسٹر آتا ہے اور تمام سوالوں کے جوابات دیتا ہے, اور ٹھنڈے مزاج کے ساتھ. بالکل, اور پاناما میں بھی انہوں نے اپنے جوابات پارلیمنٹ میں دیے. اس روایت کو فالو کرنا چاہیے. پاناما کی معاملے میں بھی اس نے جواب دیا لیکن استعفیٰ نہیں دیا. بالکل, لیکن سر کیونکہ وہ اپنی چیزیں یہ کلیئر کر دیں تو میرا خیال ہے اپوزیشن کہہ چکی کہ پارلیمنٹ میں آپ یہ ثبوت لے آئے, پارلیمنٹ میں بحث کر لیں, ہم تو دستبردار ہو جائیں گے استعفے سے بھی. اپوزیشن بھی دستبردار تو ہو چکے ہیں ابھی بھی, لیکن یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں نواز شریف کو آ کر سوالوں کے جواب ضرور دینے چاہیے, اس میں کوئی دو بات نہیں ہے. اور جب تک وہ نہیں آتے اس میں اپوزیشن کا جو کردار ہے وہ صحیح ہے کہ ایسی پارلیمنٹ جس میں پرائم منسٹر آ کر وضاحت نہ کر سکے ان الزامات کی, تو اس کا تقدس تو پھر مینٹین کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. صحیح. سر آگے بڑھتے ہیں. F-16 طیاروں کے حوالے سے کچھ بات بڑی ضروری ہے. امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ نے سیکرٹری دفاع اور آرمی چیف سے کل ملاقاتیں کی ہیں اور F-16 طیاروں کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے. پاکستان نے امریکہ کو اپنی تشویش سے آگاہ کر دیا. سر اب کیا امریکہ کیا کر رہا ہے؟ اب دیکھیے کانگریس کا یہ ہے, امریکن کانگریس کا, کہ حقانی گروپ کے خلاف پاکستان نے وہ ایکشن نہیں لیا جو امریکہ کی توقع تھی. اس وجہ سے کانگریس نے روک دیا ہے کہ F-16 طیارے پاکستان کو نہ دیے جائیں, بلکہ وہ پیسے نہ دیے جائیں جو ہم کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اگر انہیں طیارے لینے تو پاکستان اپنے پلے سے پیسے. ہاں, تو تمام باتیں اس کے اوپر جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کا جو اسٹینڈ ہے وہ اس کے خلاف ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان سے ہمارے جو تعلقات ہیں ہم ان کو مدد کرتے رہیں جو دہشت گردی کے خلاف ہے, تو اس کو ہمیں چاہیے کہ ہم دیتے رہیں. یہ ان کے اندر ہے. اب دیکھیے ہو سکتا ہے کہ معاملہ ریزالو ہو جائے اور F-16 مل جائے, یہ ہم توقع کرتے ہیں. کانگریس ہو سکتا ہے کہ اس بات کو تسلیم کرے, لیکن اوباما انتظامیہ اس حق میں ہے کہ طیارے پاکستان کو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے تو بارہا دیا ہے کہ وہ پتہ نہیں 430 کتنے ملین ڈالر ہیں وہ کنٹریبیوٹ انہوں نے کرنے تھے, تو وہ کر دیں گے. وہ اماؤنٹ پتہ نہیں یہی ہے, صحیح ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ افسر صاحب کچھ لابیز بھی تھی نا, کچھ بھارتی لابی بھی تھی. وہ یہی ہے, حسین حقانی صاحب کا بڑا نام آ رہا تھا اس میں, جو پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں سفیر تھے. وہ گروپ بھی تو انہی کے نام سے ہے, حقانی. اور تو سر لابی تو کام کیا, پھر بھارتی لابی تو کام کیا. تو لابی دیکھیے فارن آفس کو ہولڈ کرنے کے لیے اور فارن افیئرز کو اپنے فیور میں رکھنے کے لیے سفارتی سطح
24 گھنٹے کام کرتی ہے. وہاں پر چھٹی نہیں ہوتی. جس طرح ٹی وی 24 گھنٹے چلتا ہے اس طرح سفارتی جو کارکردگی ہے اور ایکٹیویٹیز چلتی رہتی ہیں. کیونکہ جب آپ کے ہاں رات ہوتی ہے تو دوسری جگہ دن ہو رہا ہوتا ہے. بالکل صحیح. تو میں نے تو دیکھا ہے کہ ہمارے ایمبیسڈر اتنے ایکٹیو نہیں ہوتے. سب کچھ اچھے بھی ہیں لیکن اتنے وہ سمجھتے ہیں جیسے ہم پکنک یا سیر سپاٹے کے لیے آئے ہوئے ہیں. اور جتنے بھی فرنج بینیفٹس ہیں ایمبیسڈر کے وہ تب انجوائے کرتے ہیں, سارا انجوائے کرتے ہیں. چلیں سر, بلوچستان کا کچھ رخ کرتے ہیں. پاکستان کی تاریخ کی کرپشن کی سب سے بڑی ریکوری اگر اسے کہا جائے تو میرا خیال ہے غلط نہیں ہوگا. مشتاق ریسانی صاحب جو کہ سیکریٹری خزانہ بلوچستان تھے, انہیں پھر برطرف کر دیا گیا, آج کل نیب کے پاس ہیں اور کچھ بڑے بڑے لوگوں کے نام بھی اگل رہے ہیں. تو سر پاکستان کی تاریخ میں ایسا بڑا ریکوری, کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اسلام آباد اور لاہور کو سیل کر دیا جائے اور بیوروکریٹس کے گھروں پہ چھاپے مارے جائیں تو اس سے بڑی ریکوری ہو سکتی ہے. یہ بالکل صحیح ہے, ایسا ہوگا. اصل میں دیکھیے سیاستداں آتے ہیں چلے جاتے ہیں. کرپشن جو ریگولر ہوتا رہتا ہے وہ بیوروکریسی, یہ نوکر شاہی جس کا اردو ترجمہ ہے, یہ نوکر شاہی. افسر شاہی کہیں, نوکر شاہی کہیں, یہ وہ اپنے کو کہتے ہیں پبلک سرونٹ کہتے ہیں نا, تو اس لیے نوکر شاہی ہے یہ کہ نوکر ہوتے ہوئے بھی آپ شاہی کر رہے ہیں. کہلاتے بھی تو بابو ہیں ہے نا, بابو ہے. بابو ٹرین ایک چلا کرتی تھی سیالکوٹ سے اور لاہور کے لیے, چونکہ بابو کلریکل لیول کے انگریزوں میں صرف کلرک کی حد تک ہی وہ مقامی لوگوں کو روزگار دیتے تھے, باقی کچھ اپنے وڈیرے خرید لیتے تھے. یا یہ بیوروکریسی یہ انگریزوں کے زمانے کے, جسے انگریز شاک ایبزاربر کے طور پہ اپنی مشینری کے لیے استعمال کرتے تھے کہ ان کے قانون کی جتنی بھی برائیاں ہیں سب ان کے تھرو امپلیمنٹ ہو اور ادھر سے جھٹکا ہے تو یہی سنبھال لیں اور ہم بچ جائیں. تو یہ ہے. اب یہ بیوروکریسی کرپشن میں جو ایک مسلسل ایک پارٹی ہے اور وہ ہے بیوروکریٹس جو نچاتے رہتے ہیں سائنسدانوں کو بھی اور سب کو. اور یہ بیوروکریسی جو ہے یہ صرف سویلین میں نہیں ہے, دوسری طرف بھی ہے. اور وہاں کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا. وہ سزا دی تو جرائم کی تفصیل ہمیں نہیں پتہ ہوئی. بالکل صحیح. سزا اس کو نہیں کہتے کہ ایک چور کو آپ نے پکڑ لیا اور اسے مال برآمد کر لیا تو کیا آپ اسے چھوڑ دیں گے؟ وہاں سے تو اس کا کارروائی شروع ہوتی ہے کہ اس کا چالان ہوتا ہے اور ایف آئی آر جاتی ہے کورٹ میں. سزا وہ ہوتی ہے, سزا یہ نہیں کہ آپ نے مال ریکور کر لیا. تو یہ ہے. اور مجھے یاد ہے کہ الف لیلا پہ جتنی فلمیں بنی تو جب 40 چور مال لا کے دیتے تھے تو جب وہ سین آتا تھا کہ اتنا مال وہاں جمع ہے تو رئیسانی صاحب کے گھر پہ دیکھ کے ہمیں الف لیلا کا خزانہ لوٹا ہوا حقیقت نہیں, کوئی فلمی سین لگتا ہے جب بھی. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ کہتے ہیں نا کہ نام کا اثر بھی آدمی قبول کرتا ہے. رئیسانی ادھر زرداری, تو یہ ان کے لیے رئیس ہونا اور زردار ہونا کچھ ان کی سائیکی کا حصہ بن جاتا ہے اور وہ اس سے خفیہ یا ظاہر طور پر کوششیں کرتے رہتے ہیں. انہوں نے کوئی 11 نام اور بھی بتائے ہیں رئیسانی صاحب نے جو اس کے اندر. اور یہ حقیقت ہے کہ ایک اکیلے کا کام یہ نہیں ہے, یہ بہت سے لوگوں کا کام ہے اور بڑے وقت کے وہ پکڑے گئے. ایسا ہے کہ جس کو ہوائی اڈے پر پکڑ لیا جائے بھاگتے ہوئے, ورنہ یہ 2-3 دن میں تو یہ ہنڈی کے ذریعے چلا جانا چاہیے تھا. اور ایک جگہ پر 5-5 ہزار کے نوٹ اس طرح پڑے تھے جس طرح آپ ردی بیچنے جائیں اخبار کی تو اس کے بعد ردی پڑی ہوتی ہے اور وہ تول رہا ہوتا ہے. گھروں میں جب پرانے کپڑے بیگز میں ڈال کے رکھ دیے جاتے ہیں کہ یہ کوئی لے جائے گا پرانے کپڑے, سر اسی طرح یہ گنے جانے والی اماؤنٹ نہیں تھی, یہ تولے جانے والی اماؤنٹ تھی. اور مشینز منگوائی ہیں گننے کے لیے. 1500 نوٹ کے 1000 کو تول لیتے اور پھر اس حساب سے گڈیاں گن کے اندازہ لگا لیتے کہ اتنے روپے ہیں. یہ اس کے خلاف بڑا شدید ایکشن لینا چاہیے. اور یہ اب دیکھیے اس طرف لوگوں کی توجہ نہیں جا رہی ہے. ایک ایسا منبع جس کو بند کر سپلائی لائن کرپشن کی جو ہے وہ بیوروکریسی سے. بالکل صحیح. سر شکریہ آپ تشریف لائے پروگرام میں. اور ناظرین اگتا یوں ہے کہ اب کرپشن کے خلاف ملک میں ایک فضا بن چکی ہے جس طرح سے دیم متحرک ہے, اور ہم توقع کرتے ہیں کہ تمام صوبوں کا جو نیب ہے وہ اسی طرح سے ایکٹیو رہے اور اس طرح سے بڑی بڑی کاروائیاں کی جائیں. مجھے یاد پڑ رہی ہے تقریر جو کہ مشیر خزانہ بلوچستان کے ہیں, مستعفی ہو چکے ہیں غالباً ریسانی صاحب نے ان کا بھی نام لیا, لیکن وہ اخلاقی طور پر اپنے عہدے سے استعفیٰ دے چکے ہیں کہ میں مشیر خزانہ نہیں رہ سکتا, میری ناک کے نیچے اتنی بڑی
बड़ी कार्रवाई होती रही और मुझे पता नहीं चला, यकीनी तौर पे मेरी नाअहली है। और उन्होंने अपनी तकरीर में ये भी कहा कि मैं भी किसी की तरह ढीठ बन के इस ओहदे पे बैठा रह सकता था, लेकिन अब फैसला ये आपको करना है कि वो इशारा किसकी जानिब कर रहे थे कि मैं भी ढीठ बन के ओहदे पे बैठा रहता। लेकिन आप बेहतर जज हैं और उन्होंने किसकी जानिब इशारा किया होगा ये मैं नहीं कह सकता, ये शायद आप उन मुशीर ख़जाना से ही पूछें कि वो क्या कह रहे थे। लेकिन बहरहाल दाद देनी चाहिए बलूचिस्तान की नैब की, जिन्होंने इतनी बड़ी कार्रवाई की है। और ये पाकिस्तान की तारीख की एक सबसे बड़ी रिकवरी, कैश रिकवरी अभी तक गर्दानी जा रही है। प्रोग्राम से इतनी मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।